بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی اس سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ کی: اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عتاب بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سر بلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے: خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں ہیں۔ اب بھی انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نذیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا: ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا: انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گردنواں کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن عفیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔
اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیع بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بہت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے، کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پر پہنچ گئے، انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت آز بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاظ دین ان کے زخم پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جعرانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔
ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں، اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔